سیٹ کر دے نیواں کر دے تھوڑا جہا منہ دے برابر کر دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء. میں نے طریق سے اپنے ماضی کے متعلق سوال کیا کہ ہمارا ماضی کس طرح کا تھا. تاریخ نے مجھے بتلایا کہ تیرا پیغمبر مظلومانہ حالت کے اندر کفا ایدیکم کے حکم کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے جب مکہ کی سرزمین سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا, مدینہ آیا, اللہ تعالیٰ نے امرت ان اقاتل الناس کا حکم دیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی تلوار کو لہرایا اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دنیا کے کافروں کو قتل کیا. بدر, احد, خندق, خیبر, موتا, فتح مکہ, حنین, اتاس, غزوہ تبوک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کافروں کے اوپر بجلی کا کوڑا بن کر برستی رہی. ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور ابو رافع یہودی اور کعب بن اشرف جیسے گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا گیا. ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کا رونا رونے والوں, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی, مقوقس, خسرو پرویز, شاہ روم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان اور حارث بن ابی شمر کے نام خط لکھے. اور دنیا کے حکمرانوں, اگر اپنی بادشاہتے قائم رکھنا چاہتے ہو اسلام کو قبول کر لو, بصورت دیگر تمہاری بادشاہتے چھین لی جائے گی. مشرق مغرب شمال جنوب اسلام کا توتی بولتا تھا. امن اس قدر تھا کہ ایک عورت ہیرا شہر سے چلتی ہے مکہ تک, اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. اور مال اس قدر ہے زکات دینے والا نکلتا ہے, زکات لینے والا نہیں ملتا. میں نے طریق سے معصومانہ اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے دوسرا سوال کیا, ہماری ذلت کا کیا, ہماری ذلت کا بھی دور بدلا. کہتی ادھر نہ جا, ادھر پاکستان آ. پاکستان کے اندر امریکہ جو دنیا کا انٹرنیشنل دہشت گرد ہے, اسے انسانیت کا خیر خواہ, جبکہ انسانیت کے جو خیر خواہ مجاہدین ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا. قادیانی جو مرتد تھے انہیں ذمہ قرار دے کر انہیں حقوق دیے گئے, عبادت خانے تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی, اپنے اطلاعات کی تبلیغ کی اجازت دی گئی. اگر ٹی وی کی سکرین کے اوپر بیٹھا کوئی بندہ پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دے, بجائے اس کے کہ اس کا گریبان پکڑ لیا جائے, اسے تحقیق کا نام دیا گیا. اگر کوئی بند کمرے کے اندر بیٹھا ناقلین اسلام اور راویان دین کے اوپر تبرہ کرتا رہے, اسے کمرے کے اندر بٹھا کر سکیورٹی دے دی گئی. ایک عورت فاحشہ اور بدکارہ اسلام آباد کی سڑک کے اوپر نکل کر ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی کے حکم کو رونتے ہوئے گئے. اللہ بھی سن لے, اسلام بھی سن لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن لے. میرا جسم میری مرضی. اللہ نے حکم دیا کہ جناب وہی کہتی ہے ہاتھ کاٹا جائے گا, رجم کیا جائے گا, انگلی ناک آنکھ کی دیت دینی پڑے گی, گورے نے کہا نہیں لینی, اور نہ رجم کیا جائے گا. یہ وحشیانہ سزائیں ہیں, انہیں قبول کیا گیا. اللہ کے پیغمبر وہی قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برامین عورت کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے. یہ کہتا ہے نہیں وقت کی ضرورت ہے, مخلوق تعلیم کو اسلام نے حرام کا. اس نے کہا روٹی کپڑا مکان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوگی. میرے بھائیوں, اس قدر
ذلت کا دور تاریخ مجھے کہتی میں نے کبھی نہیں دیکھا جو تیرے اوپر آن پڑا۔ میں نے سوال کیا آخر پھر اس ذلت کی وجہ کیا ہے؟ کہتی جو قوم اپنی صبح کا آغاز عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، نور من نور اللہ کے نام سے اللہ کو گالی دے کر کرے، وہ قوم کائنات کے اوپر حکومتیں نہیں بلکہ جوتیاں کھایا کرتی ہے۔ مجھے کہتی ہے جو قوم سود کھانے کے اوپر لگ جائے، جس قوم کا تمام نظام سود کے اوپر چلے، وہ انشورنس کے نام پر چلے یا دیگر کسی چیز کے اوپر چلے، وہ قوم اللہ کے ہاں ذلیل ترین قوم کہلاتی ہے۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دے، جو قوم زنا کے اندر زنا کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھے، خواہ کوئی مذہبی ٹولہ متع کے نام پر، حلالے کے نام پر، خواہ دنیا کا کوئی بدماش 14 فروری یا سال 9 کے نام پر زنا کرے، اللہ کے پیغمبر فرماتے اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس قوم نے سود اور زنا کو عام کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے حلال کر دیا۔ جو قوم قرآن چھوڑ دے اس قوم کا بھی کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ہی شریعت بتلاتی ہے لوگوں کے اوپر لے جانے کی اور تنزلی کا شکار بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا